بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ اچھا جی، کچھ میرے پاس خبریں ہیں اور کچھ چیزوں پر میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دو ویڈیو کلپس بھی آپ کو دکھانے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں لنڈن سے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حمزہ صاحب کے ساتھ، حمزہ شہباز کے ساتھ اپنے جو شکوے ہیں وہ ان کے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ آج جو میں یہاں پر ایک پریشانی کی کیفیت میں بیٹھا ہوں لنڈن میں، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ حمزہ شہباز ہے۔ یہ وہ کیوں سمجھتے ہیں اور وہ کیوں حمزہ سے اس قدر ناراض ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب پنجاب میں نون لیگ کی حکومت آ گئی تھی تو حکومت آنے کے فوراً بعد پلان یہ بنایا گیا تھا کہ اب نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ ہو گئی ہے آسان، اور اس کے لیے پلان یہ بنایا گیا کہ وہ پنجاب میں کسی جگہ پر اتریں گے، موسٹ پروبلی لاہور میں، اور وہاں پر حکومت چونکہ ان کی ہے، گڑھ ان کا اپنا ہے، انتظامیہ ان کی اپنی ہے، سب چیزیں ہوں گی، تو بہت آسانی کے ساتھ نواز شریف صاحب وہاں پر اتریں گے، ان کو پورا پروٹوکول دیا جائے گا، قافلے کی شکل میں ان کو جاتی عمرہ لے جایا جائے گا، اور ان کی واپسی جو ہے وہ اس صورت میں ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ وہ عدالتوں سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دائر کریں گے، کچھ عدالتوں کو مینیج کیا جائے گا، کچھ یہ ہے کہ پروسیکیوٹرز جو ہیں چونکہ ان کے اپنے ہو جائیں گے تو کچھ پروسیکیوٹرز ہاتھ ہلکا رکھیں گے، کچھ پروسیکیوٹرز مینیج کریں گے چیزوں کو، تو اس طرح سے ان کے کیسز میں بھی ان کو ریلیف مل جائے گا اور وہ واپس پاکستان بھی آ جائیں گے۔ لیکن یہ خواب ان کے چکنا چور اس لیے ہو گئے، اور اس میں پلان ساتھ میں یہ تھا کہ یہی کرنے کے لیے پہلے جولائی میں ٹیسٹ کیس کے طور پر بھیجا جائے گا اسحاق ڈار صاحب کو۔ اگر کوئی مسئلہ ہونا ہوا تو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوگا، پتہ چل جائے گا کہاں لوپ ہولز ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں پر آ جائیں گے۔ تو پہلے اسحاق ڈار صاحب کو بھیجنے کا پلان کیا گیا، لیکن دونوں ہی پلان چوپٹ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حمزہ صاحب کی نالائکی کی وجہ سے، بقول نواز شریف کے، وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہاتھ سے کھو دینے کا، اور پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سوال بھی کیا گیا، حمزہ کو بلا کر وضاحت مانگی گئی کہ آپ کو پنجاب کی حکومت دی گئی، آپ اپنی پنجاب کی حکومت برقرار کیوں نہیں رکھ سکے؟ ان پر سب سے بڑا الزام ہے، اور میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی اس کی ذمہ دار مریم ہیں، اس کی ذمہ دار مہنگائی ہے، پارٹی کی پالیسیز ہیں، منحرف اراکین کو ٹکٹ دینا ہے، مریم کی کمزور کیمپین ہے۔ تو یہ ساری وضاحتیں انہوں نے کی تھیں، لیکن یہ وضاحتیں ان کی قابل قبول نہیں ہوئیں نواز شریف صاحب کو، اور وہ آج بھی اس لیے ناراض بیٹھے ہیں کہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ ان کی وجہ سے وہ اب پاکستان واپس نہیں آ پا رہے، اور ان کی واپسی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئی ہے۔ اگر پنجاب میں ان کی حکومت برقرار رہتی تو شاید اب تک وہ واپس آ چکے ہوتے۔ اب وہ اپنے ساتھیوں سے مشاورت کر رہے ہیں کہ انہیں واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، تو ان کے بیشتر ساتھی ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان حالات میں آپ کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ تو اس لیے ابھی تک کی صورتحال کے مطابق نواز شریف صاحب کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگرچہ آپ لنڈن میں کسی بھی رپورٹر کو فون کر کے پوچھیں گے تو وہ کہے گا جی بس میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو پچھلے 1.5 سال سے بتا رہا ہوں، 2 سال سے، کہ جی میاں صاحب نہیں آ رہے، اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فی الحال وہ نہیں آ رہے۔ جب آ رہے ہوئے کوئی تاریخ فائنل ہوئی واقعی حتمی طور پہ، ایک تو نا فلر چھوڑنا، آپ جو ہے وہ ذرا خبریں چھوڑتے ہیں کہ جی آ رہا ہوں ماحول بنا دے، اور رپورٹرز ہمارے لنڈن والے، بیشتر رپورٹر، کچھ بہت اچھے بھی ہیں لیکن بیشتر رپورٹر جو ہیں لنڈن سے، وہ وہاں بیٹھ کر یہ وہی راگ الاپنے لگتے ہیں کہ جی ہاں جی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، میاں صاحب جا رہے ہیں۔ جس دن واقعی وہ آ رہے ہوئے اس دن ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ اب وہ واپس آ رہے ہیں، اور حتمی طور پر انہوں نے سامان پیک کر لیا۔ فی الحال آج کی تاریخ تک ان کی واپسی کا کوئی ارادہ یا کوئی تاریخ یا کوئی ہفتہ ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کب واپس جانا ہے، تو بلکہ الٹا وہ حمزہ سے ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، حکومت کی جو پالیسیز ہیں، کئی ایسی پالیسیز ہیں جس پر وہ مسلسل عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں، اور یہ پالیسی جو ہے ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر 25 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے، 25 مئی کو جو حکومت وقت نے پالیسی اختیار کی تھی پنجاب اور وفاقی حکومت نے، میں نے اس وقت یہ کامنٹ کیا تھا کہ یہ ایسی خطرناک پالیسی ہے کہ جو عوام کو ایسا غصہ دلا رہی ہے جو کل کو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پہ جب آپ کسی کو گھر میں گھس جائیں گے تو وہ پورا محلہ جو دیکھے گا کہ ہاں اب اس بچی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے یا اس خاتون کے گھر میں گھس کے جاتی کی ہے، پولیس اہلکاروں نے بڑا جو ہے وہ ظلم کیا ہے، تو وہ پورا محلہ ہی خلاف ہو جائے گا اور سوچے گا کہ نہیں یار یہ شریف آدمی تھے، شریف لوگ تھے، ان کے خلاف یہ گھس کے انہوں نے بڑا ظلم کیا۔
اور پھر جب کوئی کسی کو آنسو گیس لگے گی، کسی ایک بزرگ کو، مطلب 70 سال کا ایک بزرگ یا کوئی خاتون جس کو آنسو گیس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا پورا خاندان خلاف ہو جائے گا آنسو گیس مارنے والوں کے، اور کہے گا کہ جی ہماری دادی کو، ہماری نانی کو، یا ہماری امی کو، ہماری والدہ کو بڑا ظلم کیا، وہ تو پورا میں احتجاج میں گئی تھی، تو یہ بڑا. تو آپ ایک ایسا اشتعال دلاتے ہیں اپنی ان حرکتوں کے جس کی وجہ سے عوام میں اور غم و غصہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ جو عمران خان کے کاغذات نامزدگی فیصل آباد میں مسترد کیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عابد شیر علی کو نقصان ہوگا، کیونکہ عوام اور غصے میں آ جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یار عمران خان کو ہر طرح سے روکا جا رہا ہے، یہ مل گئے ہیں سارے لوگ، پہلے اس بات پہ غصے میں ہیں. تو اب عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر لوگ اور غصے میں آئیں گے، اور عابد شیر علی جو ہے ظاہر ہے ان کو اس غصے کا سامنا کرنا پڑے گا. اب فاروق حبیب بھی اگر لڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن اب بہتر ہوگی عابد شیر علی کے مقابلے میں. عابد شیر علی سے ویسے ہی جو ہے وہ ایک تو ظاہر ہے ہوا بڑی خلاف ہے نون لیگ کے اس وقت، پھر عابد شیر علی جو ایک وقت پڑنے پر حالات کا سامنا کرنے کے بجائے لندن بھاگ گئے تھے اور اپنی بیوی کے انتقال پر بھی واپس نہیں آئے تھے، تو ایک ایسی جلا وطنی انہوں نے اختیار کی، اور پھر وہاں پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا اس نے ان کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ پیدا کیا ہے. مثلا آپ آج کل پھر سے ایک کلپ وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جس میں ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر منہ پر کہہ دیا تھا کہ جی میں جو ہے وہ آپ کو میں ان سے جو ہے وہ ایوارڈ نہیں لوں گا، میں چوروں سے ایوارڈ نہیں لیتا. بلکہ میں آپ کو سنوائی دیتا ہوں، ذرا کلپ دیکھ لیجئے کیا ہے. جی السلام علیکم جی، معذرت کے ساتھ جی میں چوروں سے ایوارڈ نہیں لیتا. بہت شکریہ. تو یہ دیکھیے انہوں نے آ کر کہا کہ میں چوروں سے ووٹ نہیں لیتا، اور یہ اب شکل دیکھتے رہ گئے کہ کیا ہوا. اچھا بہرحال عابد شیر علی صاحب اب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اعتراض ان کے اوپر بھی لگا، ان کے اوپر اعتراض لگا کہ انہوں نے لندن میں ایک اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے اور ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ انہوں نے شو نہیں کیا. لیکن بہرحال ابھی جو حتمی فہرست جاری ہوئی ہے اس کی وجہ سے میں ڈیٹیلز لے رہا ہوں کہ یہ کس بنیاد پر اس آرگومنٹ کو جو پی ٹی آئی نے اعتراض اٹھایا اس کو قبول نہیں کیا گیا، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو حتمی فہرست سامنے آئی ہے کامیاب امیدواروں کی جن کے کاغذات کامیابی سے جمع ہو گئے ہیں، ان میں عابد شیر علی کا نام بھی شامل ہے، فاروق حبیب کا نام بھی شامل ہے، عمران خان کا مگر نہیں ہے. تو عمران خان کا راستہ روکنے کی ہر طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ پالیسی جو ہے لوگوں کو اور اشتعال اور غصے میں مبتلا کر رہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے شہباز گل کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے. یہ اس پالیسی نے عوام کو غصے میں مبتلا کیا ہے. دیکھیے شہباز گل کے بیان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز گل پر تشدد کیا جائے، اس کو مارا پیٹا جائے، وہ سانس لینے کے قابل نہ رہے، اس کو آکسیجن لگا کر اسپتال منتقل کرنا پڑے، اور وہ اسٹریچر پر جو ہے وہ نیم بے ہوشی کے حالت میں پڑا ہو؟ تو یہ جو ویژولز ہیں یہ اگین شہباز گل کو ہیرو بنا رہے ہیں. شہباز گل نے کل چھوٹنا ہے یا پرسوں چھوٹنا ہے، آپ اس کو مار تو نہیں دیں گے نا، شہباز گل نے تو چھوٹنا ہے. تو جب بھی شہباز گل چھوٹ کے باہر آئے گا اسے ٹی وی پر بھی آنا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ بات بھی کرنی ہے، وہ محتاط ہوگا آئندہ بات کرنے میں، لیکن وہ سخت بات کرے گا اور دوبارہ بات کرے گا، اور جہاں اس کا بس چلے گا وہ حکومت کو رگڑا دے گا اور زوردار آواز میں دے گا. تو آپ کیا پالیسی کو اختیار کیے ہوں؟ اور پھر چلیں شہباز گل کو تو چھوڑیں، شہباز گل کے ساتھ ہونے والے اس سلوک پر جو لوگوں کو غصہ آ رہا ہے، اور آج آپ ٹویٹر، سوشل میڈیا، فیس بک اٹھا کر دیکھیں، اس کے ہاسپٹل کی ویڈیو ایسی وائرل ہوئی بھی ہے کہ جیسے پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو کے ساتھ کی کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، ایسے وائرل ہوئی بھی ہے. تو اس سے لوگوں کے دلوں میں جو غصہ پیدا ہو رہا ہے اس کا اظہار وہ کیا کریں گے؟ وہ آ کے رانا ثناء اللہ پر حملہ تو نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنا سارا غصہ جا کے بیلٹ باکس پہ نکالیں گے. آپ ضمنی الیکشن میں اتر رہے ہیں دوبارہ 9 حلقوں میں، تو سارا غصہ لوگ اتار دیں گے جا کے آپ کے ضمنی الیکشن میں. تو یہ جو آپ نے اسٹریٹجی اختیار کی ہوئی ہے مختلف مواقع پر، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے. یہ بات نون لیگ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اب شہباز گل کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے یہ بالکل ویسے اس کا رد عمل آئے گا جیسا لوگوں نے 25 مئی کے واقعات کا 17 جولائی کو ہونے والے الیکشن میں اپنا غصہ اتارا تھا. تو یہ غصہ جو ہے وہ لوگ حلقوں میں جا کر اتار دیں گے، اور خاص طور پر فیصل آباد میں، چونکہ یہ بھی وہیں سے اگلا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو فیصل آباد میں تو یا ننکانہ میں تو لوگ ضرور اپنا غصہ نکالیں گے شہباز گل کے اس معاملے پر. آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک
ابھی ٹرین کے اندر ایک رقص کی ویڈیو وائرل ہوئی اور اس پر بڑا غصہ آیا سعد رفیق صاحب کو، اور انہوں نے ٹرین کو شو کوز نوٹس انتظامیہ کو جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جی اگر یہ اس پر جو ہے وہ آپ نے کوئی صحیح وضاحت پیش نہ کی تو آپ کا جو لائسنس ہے وہ کینسل ہو جائے گا اور کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر یہ ٹرین آپ چلا رہے ہیں۔ اچھا ظاہر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن غصہ اس بات کا شاید نہیں ہے سعد رفیق صاحب کو کہ یہ رقص کیوں ہوا ہے، غصہ اس بات کا ہے کہ سب لوگوں نے اس رقص کو جناح کنونشن میں ہونے والے، جناح کنونشن سینٹر میں 14 اگست کو ہونے والے رقص کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھا اور کہا کہ جی سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا اور وہاں پر، اور عین ممکن ہے جو انتظامیہ اس نے سوچا ہو کہ اگر بھائی ہماری کیبنٹ پوری کی پوری رقص دیکھ رہی ہے بیٹھ کے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان میں الاؤڈ ہے، یہ لیگل ہے، اگر پبلک کے لیے وہاں پر یہ رقص دکھایا جا رہا اور ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا ہے تو پھر پبلک کے لیے یہ ٹرین میں بھی جائز ہو سکتا ہے کہ پبلک کو آپ رقص دکھائیں۔ 14 اگست کا جشن ہے، وہاں بھی ہرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہاں بھی ہرے کپڑے پہنے ہوئے، وہ بھی 14 اگست کی خوشی ہے، یہ بھی 14 اگست کی خوشی ہے، وہاں بھی پبلک بیٹھی ہے، یہاں بھی پبلک بیٹھی ہے، وہ بھی ٹی وی پر چل رہا ہے، یا چلیں ٹی وی پر نہیں چل رہا، یہ ایک کلوز گیدرنگ میں ہو رہا ہے، اس میں بھی اسی طرح کے کپڑے پہنے، اس میں بھی اسی طرح کے کپڑے پہنے، اس میں کوئی ننگی ہو کے خواتین یا خواجہ سرا تو ڈانس نہیں کر رہے، اتنے ہی کپڑے انہوں نے پہنے، اتنے ہی کپڑے انہوں نے جناح کنونشن سینٹر میں پہنے ہوئے تھے، تو فرق کیا ہے؟ ایک طرف آپ نوٹس جاری کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے نوٹس جاری نہیں کیا جناح کنونشن سینٹر کے انتظامیہ کو بھی پھر نوٹس جاری کرتے ہیں، تو وہ جائز ہے یہ ناجائز ہے؟ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تو پیدا ہو رہا ہوگا کہ بھائی سعد رفیق صاحب نے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ کیوں کر دیا؟ بس اس لیے کہ ٹرین میں یہ نئی بات ہے، ٹرین میں یہ نہیں ہوتا۔ تو غصہ اس بات کا میرا خیال ہے کہ جی اس کو اس کے ساتھ ریٹ کیوں کیا گیا ہے؟ تو چونکہ سبکی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی ہو رہی ہے 14 اگست والے دن کے فنکشن پر، تو اس وجہ سے اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے کیونکہ ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں میرا خیال ہے کسی دائرے میں کسی حد میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ رقص و سرور کی جو چیزیں ہیں وہ شاید اسٹیج پر، پہلے ہی اسٹیج تباہ ہو گیا ان چیزوں کی وجہ سے، اسٹیج برباد ہو گیا، اور اسٹیج اب لوگ دیکھنے مخصوص ذہنیت کے لوگ جاتے ہیں، ایک کم پڑھا لکھا طبقہ جاتا ہے، کوئی بھی فیملی لے کر رقص دیکھنے نہیں جاتا یا یہ جو اسٹیج ڈرامے دیکھنے نہیں جاتے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب سہیل احمد صاحب اور امان اللہ صاحب یہ اور خالد عباس ڈار صاحب اور جو ہے وہ البیلا صاحب یہ اسٹیج کیا کرتے تھے تو ہم بھی جایا کرتے تھے دیکھنے کے لیے اور بڑے شوق سے جایا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ رقص شروع ہوا ہے میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں ایک بار بھی اسٹیج دیکھنے نہیں جا سکا، ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس طرح کے جملوں کو آپ برداشت کیسے کریں، اکیلے دوستوں کے ساتھ بھی نہیں جا سکے ہم۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو آپ ان جو رقص و سرور کی محفلیں ہیں اس کو وہ ایک دائرے میں اچھی لگتی ہیں یا قابل قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کا دائرہ اگر آپ وسیع کریں گے تو پھر یہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، پھر یہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا اور ہونا چاہیے اور پھر اصرار کیا جائے گا۔ اب آپ سوچیے نا، فرض کریں اس پر عدالت چلے جائیں انتظامیہ کہ جی ہمارا کانٹریکٹ کینسل کر دیا ہے، اور وہ دلیل دیں جا کر، وہ کہیں کہ جی یہ رقص پر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ رقص تو جناح کنونشن سینٹر میں ہوا تھا، پرائم منسٹر نے بیٹھ کر اور مولانا اسد محمود صاحب نے بیٹھ کر اور سب لوگوں نے بیٹھ کے دیکھا ہے، تو آپ کو اعتراض کیا ہے اس کے اوپر؟ تو عدالت میں جا کر اگر یہ آرگومنٹ پیش کریں گے تو کیا رہ جائے گا پیچھے؟ بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔